نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب انتظار الناس قیام الامام العالم، لوگوں کا انتظار کرنا امام عالم کے کھڑے ہونے کا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہند بنت الحارث جو ہیں انہوں نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی جو آپ کی اہلیہ ہیں۔ کیا روایت کی کہ اخبرتھا، انہوں نے ہند کو بتایا کہ ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کن اذا سلمن من المکتوبۃ قمنا، کہ جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیتی تو کھڑی ہو جاتی۔ وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جم کے بیٹھے رہتے۔ ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے تو وہ پڑھ لیتے۔ فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کھڑے ہوتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ نماز سے جب اٹھنا ہو تو کیسے اٹھا جائے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ مثلا سب نماز پڑھ چکے ہیں اور پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام ابھی بیٹھا ہے، وہ نہیں اٹھا، اب کیا مقتدی اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے، یہ مراد ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سلام پھیر لیا جاتا تو سب سے پہلے جو اٹھتا تھا وہ کون تھا؟ عورتیں تھیں، وہ چلی جاتی، کیونکہ اسی رستے سے اب مردوں کو گزرنا ہے۔ اگر عورتیں وہاں رستے میں بیٹھی رہتی اور مردوں کا ہجوم آ جاتا تو وہ رستے مشکل پڑتی، کیونکہ آپ کو بارہا میں بتا چکی ہوں کہ مسجد میں ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مرد، پھر بچے اور پھر عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مسجد کے بالکل پچھلے حصے میں، اور پچھلا حصہ دروازے کے عموماً قریب ہوتا ہے، اگر سائڈ پہ دروازہ نہیں ہے تو عورتیں وہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی، پھر مرد نکلتے تھے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے جب تک کہ عورتیں چلی نہ جاتی، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے رہتے، وہ انتظار کرتے تھے کہ آپ اٹھیں تو وہ اٹھیں۔ اور اس دوران کیا ہوتا کہ بعض لوگ جو تھے وہ یعنی جو نماز اس میں سے پڑھ سکتے تھے یا پڑھنا چاہتے وہ پڑھ لیتے تھے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک وحدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، فینصرف النساء، تو عورتیں واپس جاتی، متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ما یعرفن من الغلس، اندھیرے سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز جو تھی وہ اندھیرے میں ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اندھیرا ہمارے ہاں رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت نکلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن صبح سویرے اگر کوئی گھر سے عورت نکل رہی ہے تو ذرا تصور میں لائیں، اگر آپ میں سے کوئی عورت آج کے دور میں خواہ مسجد اس کے گھر کے قریب ہی کیوں نہ ہو، اگر سوچے بھی نکلنے کا تو گھر میں سے، محلے میں سے کوئی بھی پسند نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حقیقی آزادی میسر تھی کہ ان کا نکلنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی میں سب جاتے ہیں، وہاں دور دور سے بھی آتے ہیں، پیدل بھی عورتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امن کے زمانے میں بات مختلف ہے، لیکن اگر حالات خطرناک ہوں تو ایسی صورت میں اس طرح کی جرأت نہیں کی جائے تو بہتر ہے۔ حدثنا محمد بن مسکین قال حدثنا بشر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على امه۔ حدیث گزر چکی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر پا لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ما احدث النساء، کہ عورتیں کیا کرنے لگ گئی ہیں، لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل، تو روک دیتے ان کو جس طرح روک دی گئی بنی اسرائیل کی عورتیں، یعنی مسجد میں جانے سے۔ قلت لعمرة او منعنا، کیا بھلا بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئی تھی؟ قالت نعم، تو کہنے لگی ہاں۔ یہ حضرت عائشہ کا ایک اجتہاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کے لیے اپنے حجاب اور اپنے ان پابندیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک نیک کام کے لیے نکل رہی ہیں اور ایسی حالت میں نکل رہی ہیں کہ ان پہ رحمت کی بجائے لعنت برس رہی ہو، تو اس کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک طرف صحابی کی بات آئے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے لیے اصل حکم پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو بھی روک دیا جائے، ان کا مطلب یہ تھا کہ جس وجہ سے
بنی اسرائیل کے لیے ناپسند کیا گیا تھا عورتوں کے لیے نکلنا، مسلمان عورتیں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان پر ایسی کوئی پابندی یا سختی آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی پھر کیوں ہم اہمیت دیں گے، اس کو کیوں ترجیح دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، جیسے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، کہ فتنے آئیں گے اور مشکلات آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے، یہ اجازت اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ یعنی دین کا اصل سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ قرآن پاک میں آتا نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی کی وہی دو قسمیں، کہ ایک تو قرآن کی شکل میں اور ایک حکمت کی شکل میں جو حدیث میں موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں حضرت عائشہ کا اپنا جو خیال ہے، اپنی سوچ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا یا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے کہ جس سے نہ صرف مسجد میں جانے سے بلکہ کہیں بھی جانے سے انسان کو روکا جا سکتا ہے یا اس پہ وہ ناپسند کیا گیا۔ پھر آپ یہ بات دیکھیے یہاں پر کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمارے لیے چھوڑے ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد حالات یہ ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب بھلا نبی آنے کی کیوں نہیں ضرورت باقی رہی، اب تو لوگ پہلے سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ نیا نبی اس وقت آتا ہے کہ جب پچھلے کی تعلیمات مٹ چکی ہوں، کہ تعلیم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو کرنا کیا ہے، اس لیے ایک نیا نبی آ کے نئے سرے سے تعلیم دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں اور وہ سب چیزیں موجود ہیں، تو یہ اب امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کرے اور لوگوں کے سامنے لائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ایک اور نئے نبی کو بھیج کر وہی چیزیں دوبارہ لوگوں کو دی جائیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا مکمل تھا اور قیامت تک کے لیے تھا، کہ کوئی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کرے۔ پھر وہی بات کہوں گی کہ جس طرح حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح حلال کو حرام کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت عائشہ کا یہ اجتہاد ہے، دوسری طرف ہم حضرت عبداللہ بن عمر کو، جو بہت زیادہ سنت کے اتباع میں آگے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ تو ان کے بیٹے بلال جو تھے، اور بعض روایات میں واقد کا نام آتا ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ضرور روکیں گے، یعنی حالات ایسے ہو گئے ہم تو نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں کو۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا، ایک شدید گھونسا لگایا اپنے بیٹے کو اور سخت سست کہا، یعنی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور تم جواب میں کہتے کہ نہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم اپنی مرضی کریں گے، تو تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی پر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ایک بات لا رہے ہو، اور اس پر شدید ناراض ہوئے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایمان ہمارا تقاضا بھی اس بات کا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، خواہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، خواہ ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ ہمارے کوئی بزرگ نیک متقی لوگ ہی کیوں نہ ہو، ان کی باتیں اپنی جگہ محترم، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، خواہ وہ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے نہیں روکا، جس چیز سے روکا وہ کیا تھی کہ وہ پابندیاں نہ توڑی جائیں جو باہر نکلنے کے لیے ایک عورت کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے تو ایک علاج اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دوا دیں اور اس کی ریزن دور کر کے درد دور کر دیں، اور ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا سر ہی اتار دیں۔ تو اب اگر کوئی شخص سر ہی اتارنے والا علاج کر رہا ہے تو سر کسی کا نہیں بچے گا پھر، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سر میں زندگی میں ایک دفعہ درد نہ ہوا ہو۔ تو اسی طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، حدود ٹوٹتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا علاج کیا یہ نہیں ہے کہ سب پہ ایک سختی عائد کر دی جائے، ایک پابندی، اور وہ روح ختم ہو کے رہ جائے۔ اب دیکھیں کہ ہماری عورت جاہل کب سے ہوئی؟ اس وقت سے ہوئی جب اس کا علم سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب عبادت گاہوں سے اس کا تعلق ختم کر دیا گیا۔ تو گھروں میں مردوں نے آ کے کچھ بتایا نہیں، پڑھنے سے ویسے پابندی لگا دی گئی، کہا جی عورت پڑھ لے گی تو خط لکھے گی، معلوم نہیں کس کو۔ یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کے خط کی بات ہوتی ہے، لیکن چلے، اس لیے کہ لکھنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے جو اس نے انسان کو دی۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو اگر عورت کو قلم پکڑنا نہیں سکھائیں گے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بہت حرص کا اظہار کیا کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، لیکن ہمارے ہاں اس سبب کو دور کرنے کی بجائے عورت کو پڑھنے سے ہی روک دیا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ وہ سبب نہ پیدا ہونے دیں کہ جس سے عورت کسی کو خط لکھ سکے، آپ علم کو تو نہ روکیں۔ تو ایک ایسی برائی جو ایک بڑے خیر کو روک رہی ہے، تو اس برائی کی وجہ سے ایک بڑے خیر سے روکا نہیں جا سکتا، لہذا بیماروں کے علاج کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو انہیں زندگی دیں، نہ کہ انہیں موت۔
تو جہالت کیا ہے؟ موت ہے. عبادت سے رکنا کیا؟ موت ہے. مسلمانوں کی دعا سے محروم رہنا اور اجتماعی عبادات سے پیچھے رہنا دلوں کی موت ہے. لہذا موت کا شکار کرنے کی بجائے لوگوں کو اور ختم کرنے کی بجائے کیا کریں؟ انہیں زندگی دینے والے کام کریں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے باب صلاۃ النساء خلف الرجال، عورتوں کی نماز مردوں کے پیچھے، یعنی صفیں ان کی اینڈ میں ہوں گی. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کچھ مسلمان بھی اور کچھ غیر مسلم بھی بڑے اعتراض کرتے ہیں، جی اسلام نے عورت کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن کی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مسجد میں ان کی صفیں سب سے پیچھے ہوتی ہیں، ان کو ساتھ نہیں کھڑے ہونے کی اجازت، اور یہ ظلم ہے عورت پر کہ وہ مرد کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا اسلام نے ان میں سے ایک صورت اختیار کی. ایک صورت یہ ہے کہ عورتیں آگے ہوں مرد پیچھے ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ساتھ ساتھ کھڑے ہوں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں اور مرد آگے کھڑے ہو جائیں. اب یہ کھڑے ہونا کہاں کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اس عبادت کے لیے شرط کیا ہے کہ خشوع و خضوع ہو آپ کے اندر. مثلا پہلی صورت کہ عورتیں آگے ہوں مرد پیچھے. کتنی عورتیں ہوں گی کہ جو آگے کھڑے ہو کے مردوں کے کانشیس نہ رہیں کہ پیچھے سے ہم کہیں نظر نہ آ جائیں یا دیکھا نہ جائے. یعنی ایک خاص سی فیلنگ ہوتی ہے اگر کہیں بھی ایسا موقع آئے کہ ہم آگے بیٹھے. مثلا آپ دیکھیں گاڑی میں ہی اگر آپ آگے بیٹھے ہیں اور ڈرائیور یا مرد پیچھے بیٹھے ہیں تو ایک خاص کچ کچ سی ہوتی رہتی ہے، ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے کہ حالانکہ پیچھے سے سیٹ بھی ہے، آپ کا کپڑا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ جیسے پیچھے بیٹھ کے آپ آزاد محسوس کرتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، کہ ان کا دھیان آگے کو ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ اس طرح ریلیکس نہیں کھڑے ہو سکتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. پھر عورت ایک زینت ہے، باوجود اس کے کہ وہ کپڑوں سے ڈھکی ہے پھر بھی اس کے فگرز، اس کے لمبائی چوڑائی، وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں جو پھر بھی ایک اٹریکشن کا باعث ہے. ایسی اٹریکشن کو اللہ تعالیٰ نے ما ظہر منہا میں شامل کر کے ایگزمپٹ کر دیا کہ کوئی بات نہیں، کہ باوجود اس کے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، وہ تو ایک نیچرل ہے، وہ ہوگی، اس کی معافی ہے. جان بوجھ کے جو ظاہر کیا جائے اس کی پکڑ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگلی صورت میں کہ آگے کھڑی ہیں عورت کبھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی. دوسری صورت کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے مرد، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جذبات پہ کنٹرول کر لیں. عورت عموماً کنٹرول نہیں کر پاتی. یہ نہیں کہ میں باعث ہو کے بات کر رہی ہوں، عموماً اور اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دیہاتی عورت کو لے آئیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی، شرم کے مارے منہ سے بات نہیں کھول کے کر سکتی. ایسی صورت میں کہ وہ سارا وقت جڑی جکڑی اور شرم کے مارے کھڑی اور ایک مصیبت میں مبتلا کہ ان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے ہی نہ اور وہ اسی میں ہی کانشیس رہیں کہ کوئی مرد کو چٹکی نہ کاٹ جائے یا کونی نہ مار جائے. کیونکہ آپ نے بازاروں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں رش ہوتا ہے وہاں عموماً مرد چھوڑتے نہیں ہیں عورتوں کو، کہیں کونی مار جائیں گے، کہیں کچھ کر جائیں گے، کہیں کوئی آوازیں کس جائیں گے. ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر بھی ایک ایسا مادہ ہے کہ جس سے وہ بھی مجبور ہیں ایسے حرکتیں کرنے سے. تو اب وہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ سر کاٹنے والی بات ہو جائے گی کہ ان کو خفی کر دیں آپ اور ان کے جذبات ختم کر دیں، وہ پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے اپنی فیلنگ، جذبات کا حسن بھی دیا اور صرف لائن کھینچ دی کہ آپ اس طرف رہو، آپ اس طرف رہو، تاکہ آپ اس جذبات سے فائدہ تو اٹھاؤ لیکن نقصان نہ اٹھاؤ. کیونکہ وہ چیز انسان کے لیے باعث تسکین بھی ہے، باعث سرور بھی ہے، تو اس سرور سے انسان کو محروم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں مٹی کے تودے پیدا کر دیتے کہ ہمارے اندر کوئی جذبات اور احساسات نہ ہوتے اور ہم آسانی سے گھوم پھر سکتے. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا تو یہ جذبات تازہ رہتے ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو رہتے ہیں. جب وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں. آج ویسٹ اپنی اس تسکین کے لیے، یعنی جنسی تسکین کے لیے کیا کیا طریقے الٹے سیدھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی وہ جا کے حد بن نہیں رہی اور ایک کے بعد ایک. اب عورت تو کوئی چیز ہی نہیں رہی ان کے آگے، اس کے اندر تو ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہی. اب وہ ہومو سیکشولیٹی کا دور ہے، پھر وہ ختم ہوگی تو جانوروں سے اور دوسرے تیسرے طرح طرح کے ذرائع سے. یہ ساری آفت کیوں آئی ہوئی ہے انسانیت پر؟ کہ اس لیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ کے حسن پیدا کیا تھا، اٹریکشن پیدا کی تھی، وہ انہوں نے ختم کر دی اپنے اندر سے. اور تیسری صورت یہ ہے مسجد میں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت مرد کی طرف کم مائل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ مرد عورت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. تو عورتیں اگر پیچھے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ بھی رہی ہیں
تو وہ نسبتاً زیادہ کنٹرول رکھتی ہیں اپنے جذبات پر مردوں کی نسبت، یعنی اس معاملے میں کہ آگے جلدی نہیں بڑھتی، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہے، زیادہ کمفرٹیبل، زیادہ خشوع و خضوع کی حالت ہے کہ وہ پیچھے ہی نماز پڑھیں اور اس کے بعد چلی جائیں۔ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن اسحاق عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھی۔ فقمت ویتیم خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں اور یتیم بچہ کھڑے ہو گئے، وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم ہم سے بھی پیچھے کھڑی ہو گئی۔ باب سرعت انصراف النساء من الصبح وقلت مقامهن فی المسجد، عورتوں کا مسجد سے جلدی سے سلام پھیر کر صبح کی نماز میں نکل جانا، وقلت مقامهن فی المسجد، مسجد میں کم ٹھہرنا، یعنی زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہریں کہ لوگوں کا رستہ وغیرہ رک جائے۔ حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا۔ باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، استئذان اجازت مانگنا، المرأة عورت کا، زوجها اپنے شوہر سے، بالخروج نکلنے کے لیے، الی المسجد مسجد کی طرف، یعنی مسجد جانے کے لیے بھی عورت اپنے شوہر سے پوچھ لے، اور دوسری طرف شوہر کو کیا کہا گیا؟ اجازت دینی ہوگی۔ اور ادھر پھر پوچھنے کا کیا تکلف ہے اگر اس نے اجازت ہی دینی ہے؟ تو یہ کہ اعتماد بحال رہے اور پتہ ہو شوہر کو کہ کہاں گئی ہے، کیونکہ اگر اس کو یہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو یہ چیز مشکل میں ڈال دے گی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اجازت مانگے کوئی عورت تم میں سے کسی ایک سے تو وہ اس کو نہ روکے، اسے منع نہ کرے۔ لیکن پھر بات یہ کہ ہمارے شوہر یہ حدیث پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جائے، لیکن روکتے بھی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ ان کا بس چلتا وہ کبھی نہ جانے دیتے۔ لیکن کیوں نہیں روکتے تھے؟ حضور نے منع کیا ہے کہ مت روکو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے جذبات اور خواہشات پہ کس حد تک کنٹرول رکھتے تھے اس معاملے میں کہ آپ کی بات کے آگے ہماری بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، اور اس لیے باوجود یہ نہ چاہنے کے پھر بھی جانے دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسے بچایا ہے۔ وہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ وہ حضرت ابوبکر آگے اور حضور حضرت عائشہ دونوں آپس میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت ابوبکر آئے تو آگے بڑھے کہ بیٹی کو لگائیں ایک، تو حضور آڑ میں آ گئے، حالانکہ حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی اور ناراض ہو رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناراضگی کا ازالہ کیسے کیا کہ حضرت ابوبکر کی مار سے ان کو بچا لیا۔ تو پھر آپ ان کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے بچایا تمہیں۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر حقیقت میں جو شفقت کی ہے اور جو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمان عورت کو حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے دین کو ہی پہلے پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں مشکل اس وقت ہوتی ہے، پریشانی ہمیں جب ہوتی ہے جب ہمیں اپنا دین معلوم نہیں ہوتا اور ہم صرف نعروں پہ اور جو دنیا میں نئی چیز نظر آتی ہے اس کو اپنا منزل اور مقصود بنا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجمعہ، باب فرض الجمعۃ لقول اللہ تعالی، جمعہ کی فرضیت کا بیان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت، فاسعوا فامضوا، فاسعوا کا مطلب ہے وامضوا یعنی چلنا، کیونکہ نماز کے لیے دوڑنا اور ایسا دوڑنا کہ جس میں شور ہو منع ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون، کہ ہم آخری لوگ ہیں، امت مسلمہ آخری امت ہے، السابقون لیکن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ پہلے لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، ثم ھذا یومہم،
اور اس میں ایک وجہ کیا تھی کہ یہ ان کا دن تھا الذی فرض علیہم، جو ان پہ فرض کیا گیا، یعنی جمعہ کا دن پہلی امتوں کو دیا گیا. فاختلفوا فیہ، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا. فہدان اللہ لہ، تو اللہ نے ہمیں اس کی رہنمائی کر دی. فالناس لنا فیہ تبع، تو دوسری امتیں اس میں ہماری تابع دار ہیں یا ہم سے پیچھے ہیں. الیہود غدن، یہود کل یعنی ہفتے کا دن ہے ان کا. والنصارى بعد غدن، اور عیسائیوں کا اس کے بھی بعد یعنی اتوار کا. تو جمعے کا دن ترتیب میں پہلے آتا ہے. اور الآخرون السابقون کی یہ وجہ بتائی گئی ہے ایک، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آگے کون ہے جو اس کے حکم کو لینے میں آگے بڑھ جائے، جسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا سورۃ الواقعہ میں، فالسابقون السابقون اولئک المقربون. تو خواہ وہ سب سے آخر میں پیدا ہو لیکن عمل میں آگے ہے تو سب سے آگے ہے. باب فضل الغسل یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت. وهل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ، اور کیا بچے پر بھی جمعے کے دن حاضری ضروری ہے؟ او علی النساء، یا عورتوں پر، یعنی ان پہ بھی فرض ہے جمعہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی کوئی بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے. فرض کے درجے میں تو نہیں لیکن پسندیدہ ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، جمعہ ہوتا نہیں جب تک غسل نہ کیا جائے. اور بعض نے کہا کہ یہ وجوب کے معنی میں نہیں بلکہ مستحب ہونے کے معنی میں ہے. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، کہ عمر بن خطاب اس اسنا میں کہ وہ کھڑے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، جب آیا ان کے پاس ایک شخص مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے مہاجر تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے. فناداہ عمر، تو ان کو حضرت عمر نے خطبے کے حالت میں پکارا. ایت ساعۃ ھذہ، کون سی ہے گھڑی یہ کون سا وقت ہے؟ قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا. فلم انقلب الی اہلی، تو میں گھر نہ جا سکا. حتی سمعت التاذین، یہاں تک کہ میں نے آذان سن لی یعنی جمعے کی. فلم ازد علی ان توضأت، تو میں نے نہ زیادہ کیا اس پر کہ میں وضو ہی کر لوں، یعنی میں صرف وضو کر کے آ گیا. فقال، تو فرمایا، کس نے؟ حضرت عمر نے. والوضوء ایضا، اور وضو ہی بس. وقد علمت، حالانکہ تم کو پتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو اس سے آپ حضرت عمر کے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی پابندی کرانے میں بھی کس قدر شدید تھے، کہ حضرت عثمان جیسے شخص کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور خطبے کی حالت میں بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے پکڑ کے کہا کہ تم صرف وضو کر کے کیوں آ گئے ہو، نہائے کیوں نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر جوان شخص پر فرض ہے. واجب ہے، اور واجب یہاں یعنی لازم کے معنوں میں آ رہا ہے. ایک اصطلاحی واجب ہوتا ہے نا جو آپ فقہ اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، یہاں واجب کا لفظ لازم کے معنوں میں کہ لازمی ہے. باب الطیب للجمعۃ، جمعے کے دن خوشبو لگانا. حدثنا علی بن عبد الله بن جعفر قال اخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد. عمرو بن سلیم کیا کہتے ہیں کہ میں ابو سعید پر گواہی دیتا ہوں. قال اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سعید کیا کہتے ہیں؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی؟ قال، آپ نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے. وان یستنى، اور یہ کہ مسواک کرے. سین نون نون سن، سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. یستنى یعنی دانت صاف کرے. وان یمس طیبا، اور یہ کہ خوشبو لگائے، مس کرے یعنی اس میں نہانا نہیں بلکہ صرف چھو لینا بھی کافی ہے. ان وجدہ، اگر وہ پائے، یعنی اگر کسی کے گھر میں خوشبو ہو تو جمعے کے دن وہ خوشبو بھی لگائے. قال عمرو، عمر کہتے ہیں، اما الغسل فاشهد انه واجب،
کہ غسل کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے. وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور مسواک اور خوشبو جو ہے اللہ عالم اب واجبن ہوا ام لا کہ یہ واجب ہے یا نہیں. ولیکن ھذا فی الحدیث، لیکن یہ حدیث میں ایسے ہی آیا ہے. قال ابو عبد اللہ هو اخو محمد ابن المنکدر ولم يسمى ابو بکر ھذا رواہ عنہ بکیر بن الاشج وسعید بن ابی ہلال وعدۃ وکان محمد بن المنکدر یکنى بابی بکر وابی عبد اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا تینوں ہی لازم ہے. اور چونکہ یہ تینوں ایک جگہ پر آ گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ اس طرح واجب نہیں آتا کہ جو فرض کے درجے میں ایک طرح سے آ جاتا ہے، بہت ضروری، یعنی بہت پسندیدہ ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی ہو، اس کا قصور ایسا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جیسے خوشبو ہے، مسواک ہے، ان کا بھی حکم ایسے ہی جیسے غسل کا کہا گیا. باب فضل الجمعہ، جمعہ کی فضیلت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن ایسا غسل جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا، یعنی پوری طرح جسم کو دھویا. ثم راح، پھر گیا، فکأنما قرب بدنتن، تو گویا اس نے قربانی کی ایک اونٹ کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسرے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب بقرتن، گویا اس نے گائے کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسرے نمبر پہ گیا یا تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب قبشا اقرن، تو اس نے سینگوں والا ایک مینڈھا قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا اس نے ایک مرغی ذبح کی. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو نمبر 5 گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا. فاذا خرج الامام، اور جب امام نکل آتا ہے یعنی خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکہ، تو ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ بھی محفل میں وہ ذکر سننے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ نمبر لگنے بند ہو جاتے ہیں اور سب خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. باب حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ، کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اس دخل رجل، کے ایک شخص آیا، اور یہ حضرت عثمان ہی کی طرف اشارہ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں لما تحتبسون عن الصلاۃ، تم لوگ نماز سے کیوں رک جاتے، دیر سے کیوں آتے ہو. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا ما ہوا الا سمعت النداء، کہ میں نے صرف آذان سنی. فتوضأت، تو میں نے وضو کر لیا. فقال الم تسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن رکھی. یقول، کہ آپ فرماتے تھے اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کو جائے تو غسل کر کے جائے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عمر کی خفگی جو تھی وہ کس بات پر تھی، ایک دیر سے آنے پر اور دوسرا غسل نہ کرنے پر. اس سے جمعے کے دن غسل کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. باب الدہن للجمعۃ، جمعہ کے دن تیل لگانا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری قال اخبرني ابی عن ابن ودیعہ عن سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجل یوم الجمعۃ، نہیں غسل کرتا کوئی شخص جمعے کے دن. ويتطهر ما استطاع من طهر، اور پاک ہوتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے پاک ہونے میں، یعنی صفائی کرنے میں. ويدهن من دهنه، اور تیل لگاتا ہے اپنے تیل میں سے. اور یمس من طیب بیتہ، یا خوشبو لگاتا ہے اپنے گھر کی خوشبو میں سے. ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے. فلا یفرق بین اثنین، پھر نہیں وہ جدائی ڈالتا دو لوگوں کے درمیان. ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے. ما کتب لہ، جو اس کے لیے قسمت میں ہو. ثم ینصت، اور پھر چپ رہتا ہے. اذا تکلم الامام، جب امام بول رہا ہوتا ہے. الا غفر لہ، یہ جو پہلے لا آیا نا اس کی نفی کر رہا ہے یہ الا، مگر یہ کہ اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان گناہ ہو چکے ہوں. اب اس میں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جمعے کا حق کیا کیا ہے. نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 خوب صفائی کرنا اپنی، یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یہ تطہر ما استطاع من طہر، یعنی ڈیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا. اور پھر وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، یعنی تیل وغیرہ لگانا، جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے ایک تیل ہی جیسی چیز تھی، یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے، جبکہ اب اور بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا. او یمس من طیب بیتی، اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے کچھ لگانا،
عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیٹ کے حفاظت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے، تو اس لیے کہا گیا من طیب بیتہ، ثم یخرج، پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے. اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھے ہوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے. ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں، لہٰذا ان کے اندر مت گھسے، یعنی ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے. ثم یصلی، پھر نماز پڑھے، ما کتب لہ، جو بھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا. ثم ینصت، پھر چپ بیٹھے. کب؟ اذا تکلم الامام، جب امام کلام کر رہا ہو. تو ایسا شخص جو اس ادب اور احترام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پر جمعے کا اہتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور عورتوں کو خوشبو وغیرہ بھی پاس رکھنے کی تعلیم ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال طاووس قلت لابن عباس ذکروا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم، کہ جمعے کے دن نہاؤ اور اپنے سر بھی دھو، یعنی کوئی صرف نیچے نیچے کا حصہ نہا کے نہ آ جائے بلکہ سر بھی دھوئے. وَإِن لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ تم جنبی نہ ہو، کیونکہ عموماً انسان جنابت کی حالت میں سر دھونے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جمعے کے دن بھی سر دھو. اسی لیے پچھلی حدیث میں آیا کہ ایسا غسل کرے جیسے جنابت کے لیے کیا جاتا ہے. وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو لگاؤ. قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطیب فلا ادری. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن طیب خوشبو اس کا نہیں مجھے معلوم کہ یہ بھی اسی درجے کا حکم ہے جیسے غسل کا، کہ اگر کسی کے پاس خوشبو ہے ہی نہیں بیچارے کے تب وہ تو گیا. تو نہیں، اس کے اوپر وہ پابندی نہیں جتنی غسل کی، کہ غسل تو پانی سے ہو جاتا ہے جبکہ خوشبو کے لیے پیسے بھی لگتے ہیں، تو اس میں دونوں کا حکم پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ سب شاید افورڈ نہ کر سکیں ایون خوشبودار صابن سے بھی نہانا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے، اور اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ لوگ اپنی حیثیت اور اپنی ضروریات کے مطابق بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم ابن میسرہ عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ فقلت لابن عباس ایمس طیبا، میں نے ابن عباس سے کہا کہ کیا خوشبو لگائے، او دہنن، یا تیل، ان کان عند اہلہ، اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو. فقال لا اعلمہ، تو کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں. باب یلبس احسن ما یجد، پہنے عمدہ لباس جو وہ پاتا ہے، یعنی جمعے کے دن عام لباس سے بہتر لباس پہننے کی بات. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد. عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا. حلتن ایک جوڑا یا ایک ڈریس اوپر والا، سیارا ریشمی، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس. فقال یا رسول اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اشتریت هذه، اگر آپ اس کو خرید لیں، فلبستها یوم الجمعہ، اور آپ اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، وللوفد، اور جب وفد آتے ہیں آپ کے پاس مختلف ملکوں کے اس وقت پہنے، اذا قدموا علیک، جو آپ کے پاس آئیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرہ، کہ اس قسم کا لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی اپنے لیے پسند نہیں کیا بہت قیمتی کپڑا. ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها حلل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جوڑے آئے، یعنی کسی بادشاہ نے بھجوائے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئے. فآتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منها حلتن، تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے ایک ایسا ہی لباس دے دیا. فقال عمر کہاں چپ رہنے والے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسوتنیھا، آپ مجھے تو اس کو پہنا رہے ہیں، وقد قلت فی حلۃ اتارد ما قلت، اور اتارد کے حلے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ معلوم ہے. اتارد اس شخص کا نام ہے جو وہ لباس بیچتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اکسو، کہا یہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا لتلبسھا کہ تو خود پہن لے، یعنی یہ اس لیے دیا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو دے دو یا کسی اور کو دے سکو تم، کیونکہ اب وہ چیز جو آتی تھی وہ آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ کہ ان کے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود تو نہ پہنو، میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا، لیکن مراد یہ تھی کہ تم آگے جس کو جائز ہے پہننا، جیسے عورتیں وغیرہ ریشمی لباس، تو ان کو دے سکتے ہو. فکساها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اخن لہ بمکہ مشرکا، حضرت عمر بن خطاب نے وہ اپنا جوڑا جو تھا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مکہ میں شرک کی حالت میں تھا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ ایسی چیز غیر مسلم لوگوں کو بطور تحفہ دی جا سکتی ہے جو بذات خود تو حرام نہ ہو لیکن اس کا استعمال مخصوص حالت میں حرام ہو. مثلا شراب آپ تحفے میں نہیں دے سکتے، لیکن ریشمی کپڑا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام لیکن عورت کے لیے حلال ہے. تو فی ذات ہی وہ حرام چیز نہیں ہے، یعنی ریشم حرام خود تو نہیں ہے، اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. لہذا آپ نے اس کو خود نہیں پہنا بلکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بھیج دیا. اور بھائی سے مراد حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور بھائی سے مراد یعنی دوست بھی ہو سکتا، فرینڈ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. باب السواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مسواک کرنا. وقال ابو سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ مسواک کیا جائے، جو پیچھے گزر چکی حدیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا، او علی الناس، یا لوگوں پر، لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا تم کو مسواک کے بارے میں. اکثر تو نہیں، بہت کثرت سے کہا. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے تو اپنے دانتوں کو مسواک کیا کرتے تھے. یسوسو کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں پھرنا. تو یہ تہجد کے لیے اگر مسواک ہے تو پھر جمعے کے لیے تو اور بھی شرط ہے. باب من تسوق بسواک غیرہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مسواک استعمال کر لے، کیا اس کی اجازت ہے؟ جیسے گھر میں بہن بھائی کبھی کر لیتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال قال هشام بن عروہ اخبرني ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل عبد الرحمن بن ابی بکر، داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر، ومعه سواک، اور ان کے پاس مسواک تھی. یہ عبد الرحمن جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی. یستن بہ، اور وہ مسواک کر بھی رہے تھے. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. فقلت لہ، تو میں نے اپنے بھائی کو کہا، آتنی ھذا السواک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو. فآتانیہ، تو انہوں نے وہ ان کو دے دی. فقسمتہ، تو وہ کہتی ہیں میں نے اس کو توڑا. ثم مزغتہ، پھر میں نے اس کو چبایا. فآتیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. فاستن بہ، آپ نے اس سے مسواک کیا. وہ مستند الی صدری، اور آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پہ پڑنے سے پہچان گئی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے مسواک کرنے کو. اس کو کہتے ہیں کامن سینس، کہ انسان زبان سے بلوانے کی بجائے دوسرے کی نگاہوں کا پیغام سمجھے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور جتنی زیادہ یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی اتنے دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ بات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اور چبا کے دیا، کیونکہ آپ بیمار بھی تھے تو مسواک جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے اس کے ریشوں کو نرم کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جھوٹا والی بات ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اگر ویسے کسی کی طبعی اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی کا جھوٹا نہیں لے سکتا تو نہ لے، لیکن عورت کا لعاب دہن جو ہے وہ مرد کے لیے ناپاک نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے بیوی کا لعاب دہن جو ہے وہ شوہر کے لیے. کہ ایک اور جگہ پر آتا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بوٹی کھا کر رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھایا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات تھے. پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ان کے بھائی اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی میاں بیوی کو. عموماً اس چیز کا رواج ہے کہ اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں حیا کے وہ تقاضے نہیں کہ جو کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے ایک مصنوعی ماحول پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا بظاہر اجنبی نظر آنا کہ جی ہمارا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں ساس یا نندے وغیرہ یا اور رشتہ دار جیلس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ نظر نہ لگ جائے تعلقات کو،
تو اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ہمارا آن دا ہول ایک معاشرے کا ٹرینڈ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اکٹھے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک دوسرے پہ ٹیک بھی لگائے ہوئے ہے تو اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب تھی. ہمارے یہاں تو اگر بیمار بھی کوئی ہو تو شوہر کو پاس جانے کی اجازت نہیں، کہ اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بس یہ تو بیوی کی خدمت کیے چلے جا رہا ہے. حالانکہ اسلام میں بیوی کی کیئر کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے، ناپسند نہیں. ایسی جو رکاوٹیں ہم نے معاشرے کے اندر قائم کر رکھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کسی کے سامنے بات ہی نہ کریں، اور بات کریں تو وہ برا منایا جاتا ہے یا اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے. تو یہ بے حیائی میں نہیں آتا. ایک طبعی نیچرل جو ایک دائرے کے اندر یا حدود کے اندر رہ کے جو تعلق ہے دونوں کے درمیان، اسلام نے اسے نہیں روکا. یہ رکاوٹیں ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ ہیں. یہ انہوں نے دیکھ کے بھیجا کہ جدید تحقیق کے مطابق مسواک کے عرق میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو اینٹی سیپٹک اور اینٹی کینسر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن صبح کی نماز میں کیا سورت پڑھی جائے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن هو ابن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الف لام میم تنزیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم سجدہ، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ سورۃ سجدہ کی بات ہے. اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں زمین کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہوا. تو اس مناسبت سے شاید آپ ان صورتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ انسان ان دنوں میں اس چیز کو دہرا لے، یاد کر لے. باب الجمعہ فی القریٰ والمدن، بستیوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا. یعنی جمعہ کی نماز کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹریول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمعہ پڑھ سکتے نہیں. اگر وہ لوکلی جمعہ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں 2 جمعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرة الضبعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو جمعہ ہوا مسجد نبوی کے علاوہ وہ مسجد عبد القیس میں ہوا جو جواسہ کے مقام پر تھی. جواسہ جگہ کا نام ہے. اور جواسہ کہاں ہے؟ یہ بحرین کا علاقہ ہے، یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمعہ پڑھا گیا. یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آ کے مسجد نبوی میں ہی پڑھے. اگر یہ شرط عائد ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمعے مدینہ جانا پڑتا. حدثنا بشر بن محمد المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال اخبرنا سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. وزاد اللیث قال یونس وكتب زیق ابن حکیم الى ابن شہاب وانا معه یومئذ بواد القرى. کہتے ہیں کہ لکھا رزیق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن، واد القرى میں تھا ابن شہاب کے پاس. جب ان کو لکھا ہوا آیا هل ترى ان اجمع، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھوں. ورزیق عامل علی ارض یعملها، اور رزیق جو تھے اپنی زمین میں یعنی دور دراز علاقہ تھا، کھیتی باڑی کرتے تھے. وفیہا جماعت من السودان، اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے. سودان سود سے ہے، سود عربی میں سیاہ چیز کو کہتے ہیں. سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگوں کا اکٹھ، تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے. وغیرہم. ورزیق یومئذ علی ایلہ، اور رزیق ان دنوں میں ایلہ میں تھے، یعنی ایلہ کے حاکم تھے. فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا، اور ابن شہاب باد القرى میں تھے. وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں نے سنا يَأْمُرُهُ أَن يُجَمِّعَ، کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمعہ پڑھ لو. يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ، اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. کہ سالم حدثه ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں. کیا؟ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟
ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، لہذا ان کو جمعہ بھی پڑھا سکتے ہو۔ الامام رائن، امام بھی نگران ہے۔ الامام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی۔ ومسئول عن رعیتہ، وہ بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ رعیت سے مراد جن کی نگرانی اس پر لازم آتی ہو۔ والمرأۃ راعیۃ، عورت بھی نگران ہے، فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں، مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راعن، نوکر بھی راعی ہوتا ہے، نوکر بھی ذمہ دار ہوتا ہے، کس چیز میں؟ فی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال میں۔ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو اس کو کچن کا آٹا، دال، چاول، چینی، گھی دیا تھا اسے ضائع تو نہیں کرتا رہا، اس سے بھی سوال ہوگا۔ قال وحسبت ان قد قال، اور کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا والرجل راع فی مال ابیہ، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے۔ وہو مسئول عن رعیتہ وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کتنی ذمہ داری نبھائی اور کتنا ان کا خیال رکھا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حیثیت میں ہے تو وہ نگران ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں، اکیلا کسی قید خانے میں ہے مثلاً، تو وہ کہے میں تو نگران نہیں ہوں، تو کلکم سے تو نکل گیا نہیں، وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی صلاحیتوں پر نگران ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کا حق کتنا ادا کیا، ان سے اپنی قوتوں سے کیا کام لیا۔ اسی لیے وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، کہ ہماری قوتوں سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اس پہ نگران بنائے گئے ہیں۔ باب هل علی من لم یشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان، کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعہ کے لیے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہا لیں؟ وغیرہم، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی۔ وقال ابن عمر، ابن عمر کہتے ہیں انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ، ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو۔ جو جمعہ نہ پڑھنے جائے، گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من جاء منکم الجمعة فليغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے، عورتیں، معذور، مسافر، ان پہ جمعہ کا غسل واجب نہیں، لیکن افضل ہے، پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم۔ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما، مسلمان پہ لازم ہے کہ 7 دنوں میں ایک دن ضرور نہائے، یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، جس میں وہ اپنا سر بھی دھوئے، اپنا جسم بھی دھوئے۔ رواہ ابان بن صالح عن مجاہد عن طاووس عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی علی کل مسلم، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان کے ذمہ، کیا؟ حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دنوں میں ایک دن تو ضرور نہائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نہائیں، یعنی جمعے کے دن، خواہ انہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا، یعنی عام دنوں میں بھی نہا سکتے ہیں لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو جمعے کے دن کے نہانے کا ہے۔ اب چھٹی نہیں تو کیا کریں؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا شبابہ حدثنا ورقاء عن عمرو بن دینار عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذنوا للنساء باللیل الى المساجد، آپ نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت بھی مسجد آنے کی اجازت دو۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبید اللہ بن عمر النافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، حضرت عمر کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی۔ فقیل لها لما تخرجین، اس سے کہا گیا تم کیوں جاتی ہو؟ وقد تعلمین، حالانکہ تجھے پتا ہے، ان عمر یکرہ ذالک، کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں، ویغار، اور غیرت کھاتے ہیں۔ قالت، کہنے لگی، وما یمنعہ ان ینہانی،
اور ان کو کس نے روکا ہے کہ مجھے روکیں؟ وہ پھر مجھے روکتے کیوں نہیں؟ روک لیں مجھے۔ قال يمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے کہ آپ نے چونکہ منع کیا ہے مردوں کو، اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے۔ کیا فرمان ہے آپ کا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو۔ اور اسی پر قیاس کر سکتے ہیں علم کے لیے نکلنا، اور خاص طور پر دین کے علم کے لیے، اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، ہماری ساس اجازت نہیں دیتی کہ ہم پڑھنے کو نکلیں، تو کیا اگر ہم پھر بھی نکل آتے ہیں تو گناہ گار ہیں؟ گناہ گار نہیں ہیں، ہاں کوشش کریں طریقے سے انہیں منا بھی لیں ساتھ۔ اور یہاں حضرت عمر کا کیا پتہ چلتا ہے؟ غیرت، غصہ، خاندانی وجاہت، رسم و رواج سب اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ۔ یعنی اندر سے کھول رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں بیوی کو۔ کیوں نہیں روکتے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ باب الرخصت، رخصت ان لم يحضر الجمعة في المطر، اگر کوئی بارش کی وجہ سے جمعے میں نہ جائے، یعنی اس چیز کی اجازت ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرني عبد الحمید صاحب الزیادی قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سیرین قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطیر، ابن عباس نے اپنے مؤذن کو بارش کے دن میں کہا، اذا قلت اشهد ان محمد رسول اللہ، جب تم یہ کہہ چکو کیا اشهد ان محمد رسول اللہ، فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ مت کہنا، قل صلوا فی بیوتکم، کہنا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فکأن الناس استنکروا، تو گویا لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، تعجب ہوا ان کو۔ قال فعله من هو خیر منی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس شخص نے بھی کی تھی جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے۔ ان الجمعۃ عظمۃ، کہ جمعہ تو فرض ہے، وانی کرہت ان اخرجکم، لیکن مجھے ناپسند ہوا کہ میں تمہیں گھروں سے نکالوں، فتمشون فی الطین والدحض، کہ تم نکلو مٹی میں اور کیچڑ میں، پھسلنے میں۔ دحض کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، یعنی پھسلن میں نکل کے پھسل کے گرو، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لو۔ لیکن اگر سڑکیں مٹی کی نہ ہو اور پھسلنے کا ڈر نہ ہو، ویسے ہی بارش ہو رہی ہے اور پکی سڑک ہے، چھتری بھی اویلیبل ہے، تو اس صورت میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، جمعے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں کہ جب جانا خطرناک ہو، گرنے کا، چوٹ کھانے کا، ہڈی توڑانے کا ڈر ہو۔ باب من این تؤتی الجمعہ، کہاں کہاں سے جمعہ کے لیے آیا جا سکتا ہے، کتنی دور سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے۔ وعلی من تجب، کس پر واجب ہے؟ لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وقال عطا کہتے ہیں، اذا كنت فی قریۃ جامعۃ، اگر تم ایک ایسی بستی میں ہو کہ جو بڑی ہے، فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ، تو پھر جمعے کے دن آواز دی جائے، فحق علیک ان تشہدھا، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اس میں۔ سمعت النداء او لم تسمعه، خواہ تم آواز سنو یا نہ سنو، یعنی جس بستی میں ایک بڑی مسجد موجود ہے اور پتہ ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے، لیکن گھر اتنے ہیں کہ ساؤنڈ پروف دیواریں اور ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، ڈبل گلیزنگ کی ہوئی ہے کہ آواز اندر آ ہی نہ سکے، تو ایسی صورت میں اگر پتہ ہے وقت کا تو چلے جانا چاہیے۔ یعنی یہ عذر کافی نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آذان سنو تو جمعہ پڑھنے آؤ، ہم نے آذان ہی نہیں سنی اس لیے کیا کرتے۔ وکان انس رضی اللہ عنہ فی قصرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے، اور قصر ہوتا ہے یعنی محل، یعنی بڑا سا گھر تھا۔ احیانا یجمع احیانا لا یجمع، کبھی جمعے کو آتے کبھی نہ آتے، وہ بالزاویہ، کیونکہ اس وقت وہ زاویہ جگہ پر تھے، علی فرسخین، جو بصرے سے 6 میل دور تھا، یعنی 6 میل دور سے آنے کی وجہ سے، یعنی جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہ شہر سے 6 میل دور تھا جہاں آواز نہ آتی، اور ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چل جائے، اور بعض اوقات بارش بادل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی اس لیے وہ نہیں آتے ہوں گے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ ٹائم ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ قصر میں رہنے لگ گئے تھے اس لیے انہوں نے کہا اب تو میں قصر سے انجوائے کروں اور میں اس سے متمتع ہوں اور جمعہ کیا پڑھنا، نہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا دور ہے کہ جس کو اذان کی آواز بھی نہیں جاتی اور بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے، تو ایسا شخص اگر رہ جاتا ہے جمعے سے تو اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، جمعہ تو جماعت میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
کان الناس تھے لوگ ینتابون یوم الجمعۃ باری باری حاضر ہوتے جمعے کے دن من منازلہم اپنے گھروں سے والاوالی اور بلند جگہوں سے فیاتون فی الغبار تو آتے تھے وہ غبار میں یصیبہم الغبار والعرق کہ ان کے اوپر مٹی اور پسینہ ہوتا فیخرج منہم العرق تو ان کا پسینہ نکل رہا ہوتا فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم وہو عندی آیا آپ کے پاس ان میں سے کوئی انسان حالانکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا اگر تم اپنے اس دن کے لیے صفائی کر لو تو بہتر ہے، یعنی پسینے اور غبار میں اٹے ہوئے نہ آؤ بلکہ طہارت کا اہتمام کر کے آؤ۔ اللہ یہ کہ ایسی دور مسجد ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں بہت دور پارک کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات شدید گرمی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہا کے بھی نکلے ہیں تو مسجد تک پہنچنے میں آپ دوبارہ اسی طرح پسینے میں آلود ہو جاتے ہیں، پھر وہ قابل معافی ہے۔ لیکن اگر گھر سے ہی نہیں نہا کے نکلے کہ جی رستے میں پسینہ آ جانا ہے، کیا فائدہ نہانے کا، تو ایسا عذر قابل قبول نہیں۔ بابن وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس جمعہ کا وقت کب ہے؟ جب سورج کو زوال ہو جائے۔ وکذالک یذکر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، وعلی ونعمان بن بشیر وعمر بن حریث رضی اللہ عنہم۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة کہ انہوں نے عمرہ سے جمعے کے دن کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ فقالت تو کہنے لگی، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، کان الناس مہانۃ انفسہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے۔ یہ ہا کی محنت نہیں بلکہ ان کا پیشہ یعنی کاریگری تھی۔ وکانوا اذا راحوا الى الجمعہ جب جمعہ کو جاتے راحوا فی ہیئتہم تو اسی حالت میں چلے جاتے، یعنی جس حال میں کوئی مزدوری کام کاج کر رہے ہوتے تھے، کاریگری کر رہے ہوتے تھے، جیسے لکڑی کا کام کر رہے ہیں تو وہیں چھوڑا اور جمعہ پڑھنے نکل گئے۔ فقیل لهم لو اغتسلتم تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یعنی انسان کو اپنا کام چھوڑ کے ویسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چل پڑنا چاہیے جمعہ پڑھنے کو، بلکہ اہتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا ہی تھا، یعنی فوراً جلدی پڑھ لیتے تھے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک قال كنا نبکر بالجمعہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے تھے ظہر کی نماز کی نسبت، ونقیل بعد الجمعہ اور جمعے کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ ظہر سے نسبتاً پہلے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر گرمی ہوتی تھی اور قیلولہ دوپہر کا آرام ضروری ہوتا تھا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے آرام سے تہجد کے جاگنے پر مدد لو، اس لیے پسندیدہ ہے، مسنون ہے دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹنا۔ لیکن قیلولہ کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا سویا جائے کہ رات کو نیند ہی نہ آئے، اور آپ نے جو فرمایا کہ تہجد کے لیے مدد لے تو وہ فجر بھی جائے اس کی دیر سے سو کے۔ قیلولہ لمبی نیند کو نہیں کہتے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا، جس میں زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ مور دین انف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے سونے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ کیا ہوا جو مردوں پہ اگر جماعت فرض ہے تو ہم پہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور گھر میں دیر دیر کر کے نماز پڑھیں۔ باب اذا اشتد الحر یوم الجمعہ جمعے کے دن جب سخت گرمی ہو۔ حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا ابو خلدة وهو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی سخت ہوتی تو جلدی نماز پڑھ لیتے، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے دیر سے، یعنی الجمعہ یعنی جمعے کے دن خاص طور پہ۔ وقال یونس بن بکیر اخبرنا ابو خلدہ وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعہ، اور ابو خلدہ کی روایت میں کیا آتا ہے؟ نماز کا ذکر آتا ہے، جمعے کا لفظ نہیں آتا۔ وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدہ قال صلى بنا امیر الجمعہ کہ ہمیں امیر نے جمعہ پڑھایا۔ امیر یہاں غریب کے مقابلے کا نہیں بلکہ حاکم مراد ہے۔ ثم قال لانس رضی اللہ عنہ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، تو پھر حضرت انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر جمعے کا یہ وقت تھا تو ظہر کا کیا ہوتا تھا۔